میں واقف ہوں، خلد کے نام سے میں واقف ہوں، رب کے نام سے میں واقف ہوں، رب کے نام سے میں واقف ہوں، پیتا رہتا ہوں سلسبیل حسین، پیتا رہتا ہوں سلسبیل حسین، کوثری جان سے میں واقف ہوں، خلد کے نام۔ درود پڑھیں محمد والے۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم شکل رسول دو سرا بات تو تحریر میں لانی ہوگی، ہم صورت حیدر جناب عباس، ہم صورت حیدر تھے جناب عباس، یہ بات نصیری سے چھپانی ہوگی، ہم شکل رسول۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ لوگ کی گفتگو ختم ہو گئی ہو تو آگے تشریف لے آئیں، اگر آپ لوگ مجلس میں آئیں تو آگے آ جائیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرشتے عرش کے ہوں یا کہ باغ جنان
کے ملائیں گے وہاں والے علی کے در سے آ کر لے گئے ہیں روٹیاں علی کے در سے آ کر لے گئے ہیں روٹیاں زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے فرشتے عرش کے توحید کی ایک برق جہندہ ہے حسین توحید کی ایک برق جہندہ الہات کے برباد کنندہ حسین ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق مردہ ہے یزید آج بھی زندہ ہے حسین توحید کی ایک برق درود پڑھ لیجئے محمد آل محمد ساحر لکھنوی صاحب کا سلام پیش خدمت ہے درود پڑھ لیں بآواز بلند مدح حیدر پر خدا خلد میں گھر لکھ دیا مدح حیدر پر خدا خلد میں گھر لکھ دیا مدح کی میں نے مقرر تو مقرر لکھ دیا درود پڑھ لیں محمد
پر خدا خلد میں گھر لکھ پیش ہونا پیش مولا خلد میں ہونا تھا حظ اس لیے پیش مولا خلد میں ہونا تھا حظ اس لیے میں ایک قصیدہ میں نے بہر نظر ہے لکھ درود پڑھ لیں محمد عالم مدح ہے در پر خدا خلد میں گھر اس میں گنجائش بتانے دہر کی ہے ہی نہیں اس میں گنجائش بتانے دہر کی ہے ہی نہیں یہ علی کا گھر ہے بس یہ میں نے دل پر لکھ یہ علی کا گھر ہے بس یہ میں نے دل پر لکھ درود پڑھ لیجئے محمد عالم مدح ہے در پر خدا خلد میں گھر لکھ کیا قلم ہوگا وہ جس سے کاتب تقدیر نے کیا قلم ہوگا وہ جس سے کاتب تقدیر نے جون کی قسمت لکھی اور کا مقدر جون کی قسمت لکھی اور کا مقدر لکھ درود پڑھ لیجئے محمد عالم مدح ہے در پر خدا خلد میں گھر لکھ شعر ملاحظہ میں نے ایک آنسو کیا نظر حسین نے نالا میں نے ایک آنسو کیا نظر حسین نے نالا بھائی کاتب اعمال نے
اس کو سمندر لے کر دیا مدح ہے در خدا نے خلد میں گھر لے کر دیا ساقی کوثر نے ایک اشک غم شہ کے عوض میری تشنا کامیوں کے نام کو سر لکھ دی درود پڑھ لیں محمد مدح ہے در پر خدا نے خلد میں گھر لکھ دیا اپنی پیشانی کے خون سے سجدہ معبود میں اپنی پیشانی کے خون سے سجدہ معبود میں حکم اللہ نے زیر خنجر لکھ دیا مدح ہے در پر خدا نے خلد میں گھر لکھ جب کیا ساحر نے فن نظر شہیدہ نے وفا لکھنے والوں نے اسے سچا سخنور لکھ دیا مدح ہے در پر خدا نے سورہ فاتحہ بسم اللہ درود پڑھ لیجئے محمد علیہ وارث صابر و شاکر تھے جو راضی برضا موت سے تھے نہ ہراسانا غم زہر جفا پھر بھی احساس کا غربت کے عجب عالم تھا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا کبھی شبیر کے روزے پر نظر جاتی تھی کان میں ہائے حسینہ کی صدا آتی تھی کان میں ہائے حسینہ کی
की सदा आती थी, कभी दादा के नजा में था कले जा पाम, कभी दादी के बक़िए की जुदाई में निगाह, कभी बगदाद में बाबा की लहद पर कभी रोज़े से पैगंबर के बिछड़ने का मला, कभी रोज़े से पैगंबर के बिछड़ने का मला, दरो दीवार मदीना कभी याद आते हैं, कायनाना का वतन कह के तड़प जाते, हाय नाना का वतन कह के तड़प जाते, शक्ल देखी नती पर देश में जिस बेटे की, उसकी तस्वीर भी रह के जिगर मलती थी, दिल में अरमाते निगाहों में गमे मायूसी, मौत शहर के करीब और बहुत दूर तक, मौत शहर के करीब और बहुत दूर तक, याद फरजंद दिले ज़ार को बरमाती थी, जैसे सूरा शह मज़लूम को याद आती, जैसे सूरा शह मज़लूम को याद आती थी, ध्यान आता था कभी कर्ब में उस ख्वार का, सूरत ज़ैनब कुबरा थी जो बाई पफिदा, सोचते थे कि वो होती तो ये उनसे कहता, अभी कम सिन है भती जाए से तुमको सौंपा, अभी कम सिन है भती जाओ से तुमको सौंपा, सरपरस्त इसके तुम्ही मेरी जगह पर अब हो, ये समझना कि ये सज्जाद है तुम ज़ैनब, ये समझना कि ये सज्जाद है तुम ज़ैनब, इन ख़यालाते गमंगेज़ में पे हम जो गिरे, अश्क आँखों से बहे रीशे मुबारक पा गिरे, तूफ़ान शाम के बाज़ार निगाहों में फिरे, मौत ने थाम लिए तारे रगे जाके सिरे, मौत ने थाम लिए तारे रगे जाके सिरे, चल बसे गुलशन हंसते से हमारे मौला, को रोते हुए दुनिया से सिदा रे मौला, चल बसे गुलशन हंसते से हमारे मौला, को रोते हुए दुनिया से सिदा रे मौला, वारिस साबिर शाकिर थे। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंदतर सलवात।
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے گھٹوں پہ چڑھی، مار کر سید مظلوم کے گھٹوں پہ چڑھی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ وہ تم ہی اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ وہ تم ہی اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی،
ید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئی۔ ثنائے بادشاہ مشرقین کرتا ہوں، ثنائے بادشاہ مشرقین کرتا ہوں، درود پڑھیے کہ ذکر حسین کرتا ہوں۔ اللہ، جو حضرات آگے بیٹھے پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے کافی گنجائش ہے، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، آگے کافی گنجائش ہے۔ بآواز بلند تر سلوات، ہم حسین والے ہیں غم سے پیار کرتے ہیں، ہم حسین والے ہیں غم سے پیار کرتے ہیں، پتھروں کی آنکھ کو اشک بار کرتے ہیں، پتھروں کی آنکھ کو اشک بار کرتے ہیں، اور فرش مجلس سرور اپنے گھر بچھا کر ہم، فرش مجلس سرور اپنے گھر بچھا کر ہم فاطمہ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آج کی یہ مجلس منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے، تو اس پہ قطع سماعت فرمائیں کہ پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے، حاضری در رضا کے لیے، اور اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے، اور جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، آنسو بہاؤں اجر رسالت ادا کروں، اور لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے، لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے، جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں، جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں۔ سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی، میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی، کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی، کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی۔ بھائی دیکھیے، وہ طول و عرض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے، وہ طول و عرض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے، کسی کی چاہ ہمیں کتنا بکھر گیا آنسو، کسی کی چاہ ہمیں کتنا بکھر گیا پانی، اور علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا، علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا، نظر چرا کہ وہاں سے گزر گیا پانی، نظر چرا کہ وہاں سے گزر گیا پانی، اور گرا جو خاک پہ مشکی زائے سکینہ سے، دیکھیے گا، گرا جو خاک پہ مشکی زائے سکینہ سے،
تڑپ تڑپ کے نظام سے مر گیا پانی، تڑپ تڑپ کے نظام سے مر گیا پانی۔ اب طواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا، طواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا، عطائے تشنہ دہاں سے سدھر گیا پانی۔ میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی، میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی۔ اور خوش نصیبی ہے کہ غم خواری میں گم رہتا ہوں، خلیل بھائی، خوش نصیبی ہے کہ غم خواری میں گم رہتا ہوں، روز و شب شے کی عزاداری میں گم رہتا ہوں، روز و شب شے کی عزاداری میں گم رہتا ہوں۔ اے اجل مجھ سے ملاقات نہ کرنا فی الحال، اے اجل مجھ سے ملاقات نہ کرنا فی الحال، کربلا جانے کی تیاری میں گم رہتا ہوں، کربلا جانے کی تیاری میں گم رہتا ہوں۔ بآواز بلند در سلوات۔ ایک مرتبہ تمام زائرین، تمام عزادار اور بانیان مجلس جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور آپ سب اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور تمام زائرین کی حفاظت کے لیے، مظلومین کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونجیبہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لکم فیہ اسوۃ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ابتدا ہے نام سیدہ سے، بازمت مادر حسین پہ، بآواز بلند در ماشاءاللہ۔ جب بھی درود پڑھیں تو کوشش کریں بلند آواز میں درود پڑھا کریں، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ انسان کے درود جتنی بلند آواز میں پڑھا جائے انسان کے دل کے نفاق کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی سناتا چلوں کہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ بخیل ترین انسان وہ ہے جو ہم پر درود بھیجنے میں بخالت کرے، یعنی بخیل کنجوس بہت سے ہوتے ہیں، مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور دوسرے کنجوس ہوتے ہیں، لیکن درود پڑھنے میں جب درود پڑھنے کی باری آئے خاموشی سے پڑھنا، ہلکی آواز میں پڑھنا یا نہ پڑھنا، یہ بخالت کی انتہا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مومنین کرام، آپ کے سامنے جو موضوع عرض ہو رہا ہے اور اس کا آج آخری سلسلہ مجالس اس کی، وہ قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے کربلا تک جو کچھ امام نے بیان فرمایا اور جو کچھ امام نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ امام کے مقابلے میں قوموں نے اور خواص نے اور عوام نے جو رویہ رکھا، در حقیقت وہ سب کچھ ہمیں کربلا سمجھا رہا ہے، ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کو سمجھا رہا ہے۔ مومنین کرام، کربلا شہید مطہری
رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام ہیں، جنہوں نے ایک نئی شناخت اسلام کی اور جو اسلام اور دین کتابوں میں چھپ چکا تھا یا کتابوں کی حد تک محدود رکھا تھا، اس اسلام کو شہید مطہری نے دوبارہ سے زندہ کیا اور جوانوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر دین کو ایک نئی شناخت دی۔ اور امام خمینی نے بھی فرمایا کہ میں جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شہید مطہری کی کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ کربلا ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا گہرا علم کا سمندر ہے، معارف کا سمندر ہے کہ جس کے ابھی تک 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہم اس کے ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی علم کا ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، اور ایسا سمندر ہے کہ ابھی انسانیت نے اس کے اوپر، لوگوں نے، بشریت نے بہت ریسرچ کی، خطیبوں نے خطابت کی، اور 1400 سال سے ہزاروں اور لاکھوں خطیب آئے اور خطابت کرتے رہے، اور کتابیں لکھنے والے مصنفین نے بہت سی کتابیں لکھیں، اور نظریے دینے والے مفکرین نے بہت سے نظریے دیے، اور اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود شہید مطہری یہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اس سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور شہید مطہری کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بہت بڑی بڑی جنگیں، جنگ عظیم کے نام سے جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، اور 40 سال تک لڑی جانے والی جنگیں اس دنیا کے اندر ہوئیں، قبیلوں کے اندر جنگیں ہوئیں، اور صدیوں تک جنگیں لڑی جاتی رہیں۔ لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان جنگوں کا اگر مواد جمع کیا جائے، ہزاروں سال جنگیں لڑی گئیں اور کئی سینکڑوں سال جنگیں لڑی گئیں، لیکن جب ان کا مواد جمع کیا گیا تو 2 گھنٹے یا 2 دن سے زیادہ نہیں بنتا۔ لیکن کربلا ایسی جنگ ہے جو صبح عاشور شروع ہوئی، اور صبح عاشور شروع ہونے کے بعد عصر عاشور ختم ہو گئی، اختتام پذیر ہو گئی، لیکن اس کے اندر انسانیت کے نجات کے ایسے معارف موجود ہیں، ایسا علم موجود ہے کہ قیامت تک انسان اس پہ روشنی ڈالتا رہے، وہ علم ختم نہیں ہوگا۔ یہ کربلا ہے۔ بہت یعنی ہمیں پہلی مجلس میں بھی آپ کے سامنے یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ شکر، جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت سے متمسک کیا، انسان اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مومنین کرام، کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ درسگاہ یعنی جہاں پر آئیں گے، لوگ آئیں گے اور یہاں سے درس لے کر جائیں گے، اور کون سا درس ملے گا؟ انسانیت کی نجات کا درس ملے گا۔ کربلا میں نجات ہے، کربلا سے وہ نسخے لیے جاتے ہیں جس سے بشریت کو نجات دی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک فحاشی کی تہذیب ہے، پوری دنیا پہ ظلم اور بربریت کا راج ہے، پوری دنیا پر یزیدیت چھا گئی ہے، لیکن آج اگر آج کا یزید اور ظالم کسی مکتب سے ڈرتا ہے، کسی تہذیب سے ڈرتا ہے جو اس کی تہذیب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ کسی ہندی تہذیب سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سندھی تہذیب سے نہیں ڈرتا، وہ کسی علاقائی تہذیب سے نہیں ڈرتا۔ اگر آج دشمن خوف زدہ ہے تو وہ آج 40 میں امام حسین کے روزے پر جمع ہونے والے لوگوں سے جو تہذیب انجام پاتی ہے اس تہذیب سے خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہماری تہذیب کو اگر کوئی تہذیب نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ کربلا کی تہذیب ہے۔ کربلا کی تہذیب کون سی تہذیب ہے؟ یہ وہ تہذیب ہے جس میں ایثار کا درس دیا جاتا ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس کے اندر بصیرت اور شعور کا درس دیا جاتا ہے، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کے اندر ظلم سے مقابلے کا درس دیا جاتا ہے، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کے اندر ہر گمراہ اور ہر مجرم کو حر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ مومنین کرام، 40 قریب ہے، اور یہ 40 آج جس نہج پر پہنچ چکا ہے وہ دشمن کو لرزہ اس نے طاری کر دیا ہے، دشمن خوف زدہ ہے۔ یہ کربلا در حقیقت صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا میں ایسی طاقت موجود ہے کہ اگر انسان اس طاقت کو، اس راز کو جان جائے تو پھر انسان اپنے زمانے کے یزید کو شکست دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک وہ شخص جس نے تشیع کی امامت کی، امام خمینی کا یہ فرمانا ہے، ہم نے عزاداری کی، ہم نے اہل بیت کا تمسک
سے بہت کچھ حاصل کیا، ہم نے بہت کچھ اہل بیت کے نام پر لیا، ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا، اولاد لے لی اہل بیت کا تمسک کر کے، ہم نے اپنا گھر بنا لیا اور گھر بنا کر اس پر لکھ دیا کہ ھذا فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، ہم نے بس اتنی چیزیں لی۔ لیکن امام خمینی وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے ایک نظام لیا، ایک سسٹم لیا، ایک انقلاب لیا اور مکمل انقلاب برپا کر کے ایک زمانے کے یزید کو تخت سے گرا کے امام خمینی نے یہ فرمایا کہ ما ہر چے داریم از سید الشہداء داریم، ما ہر چے داریم از محرم و سفر داریم۔ یعنی آج ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، آج یہ ہم نے جو انقلاب برپا کیا ہے، یہ جو اسلامی حکومت قائم کی ہے، یہ جو آج کے یزید کو ہم نے شکست دی ہے، شہنشاہ کا تخت الٹا ہے، تو یہ سب کچھ ہم نے کربلا سے حاصل کیا ہے، امام حسین کے صدقے میں لیا ہے۔ تو مومنین کرام، یہ کربلا یہ سب کچھ بھی دیتی ہے، لیکن انسان کا ظرف ہے، جتنا جس کا ظرف ہوگا۔ اگر کہیں پر کوئی تبرک بٹ رہا ہے اور کہا جائے کہ آپ جائیں برتن لے کر آئیں، تو جو جتنا برتن لائے گا اسے اتنا ہی تبرک ملے گا۔ کربلا ہمیں بہت کچھ دینے کے قابل ہے، کربلا ہمیں سیاسی نظام بھی دے سکتی ہے، کربلا ہمیں تہذیب بھی دے رہی ہے، کربلا ہمیں تعلیم بھی دے رہی ہے، کربلا ہمیں اقتصادی نظام بھی دے رہی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ظرف بڑا کریں، اور یہ ظرف بڑا کرنے کے بعد امام خمینی کی طرح کربلا میں آئیں اور کربلا سے شعور لے کے اپنے زمانے کو بدل کر رکھ دیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ مومنین اکرام، کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ ہم نے اس کو چند رسومات کے اندر محدود کر دیا ہے کہ بس یہ چیزیں ہیں اور ختم نہ۔ کربلا عزاداری در حقیقت انسانیت کو نجات دینے کے لیے ہے۔ آج انسانیت کو نجات کا واحد اگر ذریعہ ہے انسانیت کی نجات کا، تو وہ کربلا ہے، وہ فرش عزا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس معرفت کے ساتھ، اس آگاہی کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اس کربلا کو برپا کیا جائے۔ اور مومنین کرام، وہ کربلا ہمیں جب سمجھ آئے گی جب ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام میں، امام کے فرمان میں اور امام کی سیرت میں کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کربلا کو آئینہ بنائیں گے، عبرت کا آئینہ۔ یعنی کربلا ایک آئینہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم نے اپنا کردار اور اپنا معاشرہ سازی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے آمادہ ہو سکے، اپنے زمانے کے امام کے لیے معاشرے کو اور اپنی قوم کو اور اپنی نسل کو تیار کر سکیں۔ مومنین اکرام، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے اس موضوع کی اختتام پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ کربلا ہی ہے۔ یعنی ہم نے یہ موضوع شروع کیا پہلے دن سے مدینہ کے احوال بیان کیے کہ جب امام نے یہ قیام کیا اور امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور امام مدینہ کے گورنر کے دربار میں گئے اور وہاں پر جا کے امام نے بیعت کا انکار کیا، اور پھر امام نے قافلہ بنایا اور مکہ گئے، اور مکہ میں پھر امام نے بہت ساری شخصیات سے ملاقات کی، بہت ساری شخصیات نے امام کو مشورے دیے، امام نے انہیں جواب دیا، اور پھر امام کو بہت سارے خطوط لکھے گئے جن میں سے کوفہ والوں نے خط لکھے، امام نے بھی انہیں خط لکھا، اور پھر امام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور پھر 2 محرم وہ دن تھا کہ جب امام کا راستہ روکا گیا اور امام اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر امام جانا چاہتے تھے، جہاں کا امام ارادہ مدینہ سے کر نکلے تھے، گھر سے چلتے ہوئے جو ارادہ امام نے کیا تھا وہ کربلا کا تھا، اور جو وعدہ امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے کیا تھا، رسول اللہ نے جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کے مطابق سن 60 ہجری 61 ہجری میں 2 محرم کو امام کربلا پہنچ گئے۔ اب ہم آئیں، ہم دیکھیں کہ بہت سارا قافلہ، بہت سارے لوگ امام ان کے درمیان سے نکل گئے۔ امام نے کربلا سے جانے سے پہلے کل آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، کہ میں مکہ چھوڑ کر نکل رہا ہوں، اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا خون ہمارے خون کے اوپر نچھاور کرے، اپنا خون ہمارے خون کے ساتھ ملائے، تو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اور پھر امام مکہ سے نکل کر کربلا کی طرف آ گئے۔ اب جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ طبقہ آیا وہ محدود طبقہ تھا، وہ 72 اور ایک تاریخ کے مطابق 100 افراد تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے جو امام کے ساتھ
کربلا میں امام کے لشکر میں آ گئے۔ اب ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے جس کو ہم نے اپنا اسوہ بنانا ہے وہ یہ کردار ہیں، کربلا کے کردار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنے زمانے کے امام کے لیے کوئی آمادگی پیدا کریں، تیاری کریں، اپنی نسل کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنا فریضہ ادا کریں، آج جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف اگر ہم اپنا کربلائی فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کربلا والوں کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ سیرتیں ہیں جن کے اندر ہماری نجات کا نسخہ موجود ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کربلا کے میدان میں امام نے فرمایا، دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر امام نے خطبے دیے، بہت سارے خطبے دیے، جو 2 یا 4 خطبے ہیں جو امام نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر دیے۔ اور جب امام خطبے دیتے تھے تو جب عمر سعد نے دیکھا کہ امام خطبے دے رہے ہیں تو وہ اپنی فوج کو کہتا کہ شور کرو، اور وہ شور کرتے تھے، تلواروں کو ڈھالوں کے اوپر مارتے، ذرا کے اوپر مارتے، آوازیں نکالتے، تو تاکہ امام خطبہ نہ دے سکے۔ پھر امام نے اپنے خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری بات سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو، کیوں آمادہ نہیں ہو۔ مومنین اکرام، یہ بہت عجیب نکتہ ہے اور توجہ طلب نکتہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق کیوں نہیں سن رہے، ہدایت سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو، کیونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام داخل ہو چکا ہے۔ توجہ ہے، لقمہ حرام ایسا اثر کرتا ہے کہ انسان ہدایت سننے کے قابل نہیں رہتا۔ مومنین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کا پیغام سمجھیں تو کربلا کا پیغام سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنا تزکیہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو ہر حرام خدا سے بچانا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے مال، کیا ہم خمس کا مال نکال رہے ہیں؟ اگر نہیں نکال رہے تو ہم اپنے مال کو حرام میں مکس کر رہے ہیں، حرام سے ملا رہے ہیں، اور جب حرام ملائیں گے اور آگے اپنی نسلوں کو کھلائیں گے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کربلا کا پیغام نہیں سمجھنے دیتی۔ لہذا امام نے بہت سارے خطبے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ خطبہ نہیں سنتے تھے، اس میں سے ایک جملہ امام نے جو ارشاد فرمایا اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں امام نے فرمایا انی لکم فیہا اسوۃ، میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، یعنی میں ہوں جس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی بنانی ہے، میں ہوں جس کے پیچھے تم نے چلنا ہے، میں ہوں جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہو نجات پا جاؤ تو پھر میری ذات کو دیکھ کر اپنی زندگی بناؤ، میرے پیچھے آؤ، میری اطاعت کرو۔ اور مومنین اکرام، امام کا یہ جملہ فقط ان دشمنوں کے لیے نہیں تھا بلکہ امام کا یہ جملہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، وہی رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنایا امت کے لیے، اسی طرح حسین ابن علی کی ذات بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ آسان معنی یعنی رول ماڈل۔ انسان کی تخلیق اللہ نے ایسے کی ہے کہ انسان جو اپنا حلیہ بنا رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، در حقیقت وہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ بالوں کا جو اس کا اسٹائل ہے وہ کسی کو دیکھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہونے کی صلاحیت ہے انسان میں، اور اس کو دیکھ کر وہ اسٹائل بناتا ہے۔ کپڑے پہننے کا اسٹائل ہے اور رہن سہن کا اسٹائل ہے، یہ سارے اسٹائل انسان کسی سے دیکھتا ہے۔ کوئی کسی فلمی اداکار کو دیکھ کر اپنا اسٹائل بناتا ہے، کوئی کسی اور شخص کو دیکھ کر اپنا اسٹائل بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو رول ماڈل بنائے ہیں، یعنی جن کو دیکھ کر تم نے اپنا اسٹائل بنانا ہے، جن کو دیکھ کر تم نے جو اپنا زندگی کا انداز اپنانا ہے، طرز زندگی جن سے تم نے لینا ہے، وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی بنانی، اگر ان کے مطابق اپنی زندگی سنوارو گے تو پھر تمہیں
جب ناکا لگے گا جنت اور جہنم کا تو وہاں پر اسی کو پاس کیا جائے گا. پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے اپنی زندگی، اپنا طرز حیات اپنے اہل بیت کے مطابق، جس کو میں نے اسوہ بنا کر بھیجا تھا ان کے لیے، اس کے مطابق اگر اس نے طرز حیات بنا لیا ہے، اس کی زندگی کا چلن، اس کی زندگی کا رہن سہن اگر اہل بیت کے مطابق ہے تو یہ شخص پاس ہو جائے گا اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. مومنین اکرام، ہم نے اپنا زندگی کا یعنی ہمارا نظام کون سا ہو، ہماری سیاست کون سی ہو، ہمارے اقتصادی نظام کون سا ہو، ہمارا تعلیمی نظام کون سا ہو، ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور ہر چیز انسان کا ہم نے کس سے روابط رکھنے ہیں، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا ہے، یہ سب کچھ ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے لینا ہے. اور وہ ہستیاں کامل ہستیاں ہیں. اللہ نے ان کو ناقص پیدا نہیں کیا بلکہ مکمل کامل شخصیات بنائے تاکہ کل کوئی انسان حجت نہ پیش کر سکے کہ اے خدا میں کس کو دیکھ کر اپنی زندگی بناتا. پھر اللہ یہ 14 معصومین حاضر کرے گا کہ یہ تمہارے سامنے موجود تھے، اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں بنائی تو پھر اللہ کے سامنے کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے. پس مومنین کرام، امام حسین کربلا میں یہ بیان فرما رہے ہیں انی لکم فی اسوۃ، کہ میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے، اس کو دیکھ کر تم نے اپنا کردار بنانا ہے. اور مومنین کرام، امام حسین کی ذات جس طرح اسوہ ہے، اگر ہم فقط امام حسین کی ذات کو بھی نہیں بلکہ جو انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا میں آئے، اگر صرف ان کا مطالعہ کریں اور ان کا انداز دیکھیں کہ ایک طرف پوری دنیا میں خاموشی ہے، ایک طرف پوری دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے، یزید برسر اقتدار آیا ہے اور لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اس طرح ہو گئے جیسے دین کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اس وقت ہزاروں کروڑوں اور لاکھوں لوگوں میں صرف 72 لوگ جو امام کے پیچھے آئے، تو یہ ان کا سب سے بڑا کمال تھا کہ کربلا میں ان کا امام کے ساتھ آنا اور اس یقین محکم کے ساتھ اپنے امام کے اوپر جان نچھاور کر دینا در حقیقت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک اسوہ اور رول ماڈل بن جاتا ہے. بلند تر سلام ہم ایک ایک ہستی کو لیں. اس مجلس میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، نہ اتنا ٹائم ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ ہم ایک ایک ہستی کے اوپر گفتگو کر سکیں، لیکن میں مثال کے طور پر چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کربلا کے رول ماڈل کیسے ہوتے ہیں، اسوہ کیسا ہوتا ہے، اور آج ہم اسی کو آئینہ بنائیں کہ آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کربلا در حقیقت کربلا حجت تمام کر دی ہے تمام انسانوں پر، بچوں بوڑھوں عورتوں سب کے اوپر حجت تمام کر رہی ہے. اس کا ایک ایک کردار در حقیقت ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. مومنین کرام، وہ کیا انصار تھے، وہ بہت عظیم انصار تھے. میں صرف ان کا اگر میں ان کے فضائل بیان کرنا چاہوں تو ایک ہی فضیلت کافی ہے، اور وہ فضیلت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش کی وہ ان کے تمام زندگی کا خلاصہ بیان کر دیتی ہے. اور وہ یہ کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شب عاشور گفتگو کر رہے تھے تو بیوی نے یہ کہا کہ بھیا کیا آپ کو یقین ہے کہ جو انصار آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ صبح تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ تو اس وقت جو پہرے پر ایک انصار موجود تھے، کیونکہ اس وقت جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ امام نے خیمے لگائے ہوئے تھے، خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی ہوئی تھی، آگ لگائی ہوئی تھی، اور سامنے کی طرف کچھ انصار تھے جو پہرا دے رہے تھے. انہوں نے یہ بات سن لی اور انصار کے جو لیڈر تھے، جو انصار کو لیڈ کر رہے تھے، حبیب ابن مظاہر، ان کو کہا کہ مولا سے گفتگو ہو رہی تھی اور بی بی نے یہ بات مولا کو کہی ہے کہ کیا ان انصار پر آپ کو بھروسہ ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے سارے انصار کو جمع کیا اور امام کے پاس گئے اور کہا کہ مولا، بی بی کو شاید شک ہے ہماری وفا پر، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی تلوار نکالتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب انصار کو بٹھایا اور ان کا مقام شہادت دکھایا، اور پھر یہ جملہ جو فضیلت کا جملہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم میرے وہ انصار ہو، تم میرے وہ با وفا ساتھی ہو جو نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو ملے. مومنین اکرام، یہ عظمت بہت بڑی عظمت ہے. امیر المومنین کو بہت اچھے انصار ملے. 10 انصار تھے جن کے بھروسے پر امیر المومنین نے حکومت کی، باقی انصار نہیں تھے. باقی
جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. امام کی حکومت آتے ہی امام کو جو ہے وہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. لیکن 10 بہت عظیم انصار تھے جن میں مالک اشتر، عمار یاسر اور اسی طرح محمد ابن ابی بکر، اور یہ وہ انصار تھے جو امام کے بہترین انصار تھے. لیکن امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ تم وہ انصار ہو جو نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے. یہ کافی ہے ان کی عظمت کے لیے. یہ کون انصار تھے؟ یہ وہ انصار تھے، یہ وہ باوفا ساتھی تھے جو آج ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، کہ جو اپنے امام کی، اپنے زمانے کے امام کی کامل معرفت رکھتے تھے، جنہیں سمجھ آ گیا تھا کہ حسین ابن علی کس ہستی کا نام ہے. باقی بھی لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن وہ دنیا میں ایک رش لگائے ہوئے ہیں تو وہ اللہ نے پیدا تو کیے ہیں لیکن رش ہیں، بوجھ ہیں دنیا کے اوپر. جو حقیقی انسان ہیں وہ یہ 72 تھے جو کربلا میں موجود تھے. اور ان کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ بیان فرمایا ان کی شہادت پر، اور ان سے مکالمے میں وہ میں آپ کے سامنے چند صحابہ کا، جو چند انصار جو امام کے تھے ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک مسلم بن اوسجہ ہیں. یہ غلام تھے اور یہ بہت امام کے یعنی ان کی بصیرت اتنی تھی کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تو انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی وہ یہ کہ امام کے لیے بیت المال ان کو دیا گیا کہ تم نے جنگ کے لیے امام کے لیے اسلحہ جو ہے وہ جمع کرنا ہے اور مال جمع کرنا ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور پھر جب اس کے بعد وہ پورا قصہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی گئی اور تنہا کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، تو یہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ نکلے اور نکل کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوفہ سے نکل کر کربلا میں امام کی فوج میں شامل ہو گئے. مومنین اکرام، کوفہ اگرچہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، دھوکہ دیا امام کو، لیکن چند بڑے اصحاب اور بلکہ اکثریت ایک اصحاب کی، انصار کی، وہ کوفہ کے ہی موجود لوگ تھے. یعنی کوفہ کے بابصیرت اور باشعور لوگ تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر، بریر اور اسی طرح اور چند اصحاب جن کا بھی تذکرہ ہوگا، یہ کوفہ سے ہی آئے تھے. مکہ سے جب امام چلے ہیں، 4 مہینے امام نے مکہ میں قیام کیا، جو آپ کے سامنے بیان ہوا 2 دن مجالس میں. مکہ سے امام نے جتنی تبلیغ کی اور جتنے لوگوں کے ساتھ ملے، ان میں سے صرف 2 افراد تھے جو امام کے ساتھ کربلا میں آئے. توجہ ہے، 2 افراد. مدینہ سے وہ بنو ہاشم آئے، 18 بنو ہاشم، سارے بنو ہاشم بھی نہیں آئے، اور مکہ سے 2 افراد آئے، اور کچھ بصرہ سے آئے، اور بصرہ سے ایک فوج آ نہیں سکی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا ایک مجلس میں. اور کوفہ سے ایک بڑی تعداد جو امام کے حقیقی شیعہ تھے، جو امام کی معرفت رکھتے تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر اپنے امام تک پہنچ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور پھر آخر دم تک، آخر قطرے تک یہ اپنے امام سے وفا کا، انہوں نے اپنے امام سے اپنی وفا ثابت کی. مسلم بن اوسجہ جب امام سے اجازت لے کے گئے اور شہید ہو گئے، تو حبیب ابن مظاہر نے سوچا کہ میں جاتا ہوں، غلام ہیں اور شاید امام غلام کی میت پر نہ جائیں، غلام سمجھ کر چھوڑ دیں. تو حبیب ابن مظاہر گئے تو دیکھا کہ پہلے سے امام حسین مسلم اوسجہ کی لاش پر موجود ہیں. ابھی اوسجہ زندہ تھے، زخمی پڑے ہوئے تھے، اور امام حسین ان کی لاش پر موجود ہیں اور امام سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو حبیب ابن مظاہر نے پھر ان سے مکالمہ کیا. بہت خوبصورت یہ مکالمہ ہے، سنیے گا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مرحبا، تم نے اپنے مولا کے اوپر اپنی جان نثار کی اور یہ فریضہ تم نے ادا کیا. اگر مجھے تمہارے بعد مرنے کا نہ علم یقین ہوتا، اگر زندہ رہنے کا یقین ہوتا، تو میں تمہیں حتماً کہتا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، کوئی وصیت کرو، تاکہ میں تمہاری وہ وصیت پوری کر سکوں. توجہ ہے آپ کی؟ تو توجہ کریے گا. مسلم بن اوسجہ نے وہاں پر اشارہ کیا اور جو تھوڑی سی طاقت تھی اس میں بولا کہ میری ایک وصیت ہے. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ کیا وصیت ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اے حبیب، جب تک زندہ رہنا اپنے مولا سے پہلے اپنے مولا کے اوپر شہید ہو جانا، اپنی جان اپنے مولا سے پہلے نثار کر دینا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا مولا شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو. پھر حبیب نے کہا کہ میں تمہاری یہ وصیت ضرور پوری کروں گا. مومنین اکرام، یہ اصحاب ہیں کہ کتنی معرفت ہے کہ شہید ہو رہے ہیں، زخمی پڑے ہیں اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن جس چیز کی فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ اپنے مولا سے وفا کرتے ہیں،
اپنے مولا کو تنہا نہ چھوڑیں، اپنے امام کو ہرگز ہم تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ مسلم بن اوسجہ تھے۔ اور پھر اس طرح اور امام کے اصحاب، انہیں میں ایک حبیب ابن مظاہر بہت بڑا کردار ہے، بہت ہی عظیم نمونہ ہے، اور وفا کا اور معرفت کا بہت عظیم نمونہ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ حبیب ابن مظاہر وہ شخص تھے کہ ایک دفعہ بچپن میں حبیب ابن مظاہر کھیل رہے تھے اور رسول اللہ کا گزر ہوا، چند اصحاب کے ساتھ رسول اللہ گزرے تو حبیب کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور حبیب کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیا۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی شفقت کی وجہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین، میرے نواسے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جہاں جہاں حسین کا پاؤں پڑتا ہے یہ حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا معرفت ہے! بچپن سے یہ معرفت ہے مومنین کرام، بچپن سے یہ معرفت اپنے بچوں میں ڈالی جا سکتی ہے، اور کربلا والے یہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ اگر ہم کربلائی تربیت کریں، اگر ہم حقیقی محمدی اور حسینی تربیت کریں تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر تھے کہ بچپن سے ہی اپنے مولا کی معرفت رکھتے تھے۔ اور مومنین کرام، پھر ایک حبیب ابن مظاہر کا ایک عجیب مکالمہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ روایت فضیل بن زبیر سے نقل ہوئی ہے کہ ایک دفعہ حبیب اور میثم تمار بنی اسد کے چند افراد کے ساتھ موجود تھے، وہاں ان دونوں کا مکالمہ شروع ہوا، یعنی گفتگو شروع ہوئی۔ تو حبیب نے کہا کہ حبیب اور میثم تمار دونوں ہی امیر المومنین کے صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور امیر المومنین سے بہت سی باتیں سن چکے تھے۔ وہی باتیں ایک دوسرے کو بتانے لگے اور کہنے لگے حبیب ابن مظاہر کہ میں نے سنا ہے کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ایک کوفہ کا ایک شخص ہوگا کہ جس کا پیٹ تھوڑا باہر ہوگا اور جس کے بال گرے ہوئے ہوں گے، اسے محمد و آل محمد کی محبت میں ایک پیڑ کے اوپر لٹکایا جائے گا، سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ یعنی ان کی شہادت کی پیشن گوئی کر رہے تھے، خبر دے رہے تھے۔ تو میثم تمار نے فوراً سے کہا کہ میں نے بھی یہ سنا ہے، اپنے مولا سے سنا ہے کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کے بہت بال ہوں گے، یعنی بال جو ہیں گھنے بحال ہوں گے، اور وہ بہت سرخ چہرہ ہوگا، لال چہرہ ہوگا، اور وہ اپنے مولا کی محمد و آل محمد کی محبت میں اس کا سر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ اور یہ بات کر کے دونوں ایک دوسرے کی شہادت کی پیشن گوئی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اتنے میں وہاں پر امام کے ایک اور صحابی قیس آئے اور انہوں نے کہا کہ میثم تمار کو یہاں سے دیکھا ہے؟ تو ان افراد نے کہا کہ ہاں ابھی یہاں سے گزرے ہیں، اور ساتھ یہ ساری گفتگو بھی بیان کر دی کہ وہ یہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو وہاں پر قیس نے یہ کہا کہ میثم حبیب کو یہ خبر دینا بھول گئے کہ جب حبیب کا سر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جائے گا تو حبیب کے سر کے بدلے میں 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے پہلے جب گفتگو ہوئی حبیب اور میثم تمار کی تو کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا، اور جب قیس آئے اور انہوں نے یہ پیشن گوئی ان کے سامنے پیش کی، یہ بات کی، تو پھر کہنے لگے کہ یہ ان سے بھی بڑا جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ یعنی آج کی زبان میں بولے، بازاری زبان میں اگر ہم بولے کہ یہ سب سے بڑے جو ہے وہ یعنی پھینک رہے تھے یہاں پر بیٹھ کر، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ یعنی جو عاشق ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، ان کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، ان کی گفتگو ہی الگ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو، خس و خاشاک کو وہ گفتگو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اہل معرفت کی دنیا ہی الگ معرفت ہوتی ہے۔ پھر یہی جو روایت نقل کرتے ہیں فضیل بن زبیر، یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ جنہیں ہم کذاب کہہ رہے تھے، پھر ایک دن آیا کہ میثم تمار کو کوفہ کی گلیوں میں ایک پیڑ کے اوپر لٹکایا گیا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حبیب ابن مظاہر کا سر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ کربلا والے تھے، یہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنے والے تھے۔ اور مومنین اکرام، ایک ذکر ان میں ابو ثمامہ ساعدی کا ہے، یہ بھی بہت بڑے انصار تھے۔ جب عاشور کی جنگ زوروں پر تھی تو نماز ظہر کا وقت ہوا، توجہ کریے گا، معرفت دیکھیں اور عبادت دیکھیں اور ان کے طرز زندگی دیکھیں، اور اس کو اپنے لیے رول ماڈل ہم نے بنانا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ تھوڑی سی اپنی آمادگی کے لیے اور بوریت دور کرنے کے لیے نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مومنین اکرام، یہ انصار، یہ کردار ہیں، یہ سیرت ہیں، یہ اسوہ ہیں، یہ رول ماڈل ہیں عزاداروں کے۔ ابو ثمامہ ساعدی جب نماز کا وقت ہوا تو فوراً امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی چیز یاد دلائی اور خدا تمہیں نمازیوں میں سے شمار کرے۔ مومنین اکرام، یہ جنگ در حقیقت حق کی جنگ تھی، یہ توحید کی جنگ تھی، یہ غلبہ دین کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اہل نماز تھے، اہل صلاۃ تھے۔ لیکن کون سے اہل صلاۃ؟ ہر نمازی کربلا میں نہیں آیا، کربلا میں اور بھی لوگ تھے، دشمن کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھی نمازوں میں مشغول تھے، اور یہاں تک کہ جب امام حسین کی شہادت کا وقت آیا تو ایک لعین نے یہ اعلان کیا کہ جلدی کرو، امام کو شہید کرو، ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ مومنین اکرام، یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، نماز وہی کام کی ہے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی مائیت میں پڑھی جائے۔ زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز قبول ہوگی۔ میں ایک جگہ تبلیغ کر رہا تھا اور یہی باتیں ہو رہی تھی، امامت اور ولایت کی اور معرفت امام کی بات ہو رہی تھی، نظام کی بات ہو رہی تھی۔ تو مجلس کے بعد ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ جی آپ بات تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، دین آپ آئیں تبلیغ کریں، نماز کی باتیں کریں، روزے کی باتیں کریں، لوگوں کو نماز کے بارے میں بتا دیں، کافی ہے، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی نماز اگر صرف لوگوں کو نماز بتا دی جائے لیکن زمانے کے امام کی معرفت ان کے دل میں نہ ڈالی جائے تو پھر نمازیں تو پڑھتے رہیں گے، حج تو کرتے رہیں گے، طواف کے چکر کاٹتے تو رہیں گے، لیکن کربلا میں امام حسین شہید ہو جائے گا تنہا، ان کی نمازیں ان کو کوئی کام نہیں آئیں گی۔ لہٰذا نماز ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، واقیم الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا آپ نے نماز قائم کی۔ انصار کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی، نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز قائم کی، یعنی ایسی نماز پڑھی، ایسا سجدہ کیا کہ جس سجدے نے توحید کو زندہ کر دیا۔ سجدے تو بہت ہو رہے ہیں لیکن سجدہ ایسا سجدہ ہو جس کے بعد طاغوت، جس سجدے سے طاغوت لرز جائے، جس سجدے سے ظالم لرز جائے، ایسے سجدے اور ایسی اذانیں دین کو زندہ کرتی ہیں، اور کربلا میں یہ سجدہ ادا ہوا۔ اس وجہ سے امام حسین کا ایک سجدہ تمام سجدوں کے اوپر بھاری ہے۔ مومنین اکرام، یہ وہ تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ جنگ صفین میں ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین بہت زیادہ فکر مند ہیں، جنگ کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں اور جنگ بہت گرم ہے، اور امام ایک چیز کے بارے میں فکر مند ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا کس چیز کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زوال کا وقت ہو رہا ہے، نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ مولا اتنی گرم جنگ میں آپ نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اے ابن عباس، ہماری یہ جنگ در حقیقت نماز ہی کی خاطر ہے، ہم نماز کے لیے ہی تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ مومنین اکرام، ایک جو بہت بڑا المیہ آج ممبروں پر پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ چند ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو نماز اور عزاداری کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ نماز ہی عزاداری ہے اور عزاداری سے ہی نماز زندہ ہوتی ہے۔ ان میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ کربلا میں نماز، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے نماز کو زندہ کیا، ان انصار نے نماز کو زندہ کیا، اور امام کے اس صحابی نے امام کو نماز کے بارے میں یاد دلایا، اور امام نے کہا کہ اللہ تجھے نمازیوں میں سے شمار کرے۔ اور پھر امام نے، حبیب ابن مظاہر اس وقت موجود تھے، اور کہا کہ آپ جائیں ان سے وقت لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مومنین اکرام، امام حسین پر ایک جو زخم تھا، جو امام کے اوپر جو بھاری زخم لگایا گیا، وہ تلوار کا زخم نہیں تھا، یہ ان کی زبانوں کا زخم تھا۔
نواسہ رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اگر حسین کی نماز نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ اور پھر انہوں نے کہا یا حمار اے گدھے، کیا تیری نماز قبول ہوگی اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ مومنین اکرام، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر امام نے نماز شروع کی، اور جیسے نماز شروع ہوئی تو 2 صحابی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بعض روایت میں 2 صحابی، بعض روایت میں چند صحابی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان میں ایک سعید ابن عبداللہ حنفی تھے اور ایک عمر ابن قضا تھے جو امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو بھی تیر آتا وہ امام کے اوپر آنے لگتا وہ اپنے سینے پر لے لیتا۔ مومنین اکرام، آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا درس ہے کہ جب تمہارے زمانے کے ولی، جب تمہارے زمانے کے رہبر کے اوپر کوئی تیر آ رہا ہو تو کربلا والے یہ درس دے رہے ہیں کہ وہ اپنا سینہ آگے پیش کر کے وہ تیر اپنے اوپر لے لو۔ یہ کربلا والوں کا درس ہے، اور یہ جرت چاہیے۔ ایک مجتہد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سوچا کہ کربلا میں جنہوں نے تیر کھائے یہ اتنا مشکل کام تو نہیں تھا، اگر میں بھی اپنے مولا کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ کام کر لیتا، میں بھی آگے کھڑا ہو جاتا اور یہ تیر اپنے سینے پر کھا لیتا اور جنت میں چلا جاتا، اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا اپنے ذہن میں، اور پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کربلا کا میدان سجا ہوا ہے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں امام کے اوپر تیر آئے اور میں کھڑا ہو گیا وہ تیر کھانے کے لیے۔ اللہ نے انہیں بتانا چاہا کہ ان کا مقام کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلا تیر آیا میرے قریب پہنچا تو مجھے خوف محسوس ہوا اور میں ہٹ گیا، اور وہ تیر مولا کو جا کے لگ گیا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی کہ اتنا آسان نہیں ہے جب آنکھ کے اوپر، جب سر کے اوپر، سینے کے اوپر تیر آ رہا ہو اور وہ تیر انسان کو ہٹنے کا موقع بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہٹ گیا تو اپنے مولا کا دفاع ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تیر کھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور مومنین اکرام، جب یہ تیر کھا کر گرے سعید ابن عبداللہ، جب یہ گرے سعید ابن عبداللہ حنفی ان کا پورا نام ہے، اور امام کی نماز ختم ہوئی تو فوراً یہ گر گئے، تو امام ان کے سرہانے آئے، تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا۔ توجہ کریے گا، معرفت دیکھیں، انصار کی معرفت دیکھیے گا۔ فرش ازا پر آئے ہیں، سیرت اور رول ماڈل اپنا کربلا والوں کو بنانے آئے ہیں، ان کی معرفت دیکھیے گا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ تیر لگے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، چور چور ہیں زخموں سے، اور پوچھتے ہیں افیتا یا اپنے رسول اللہ، کیا ہم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا؟ توجہ ہے، کیا ہم نے اپنا عہد نبھا دیا؟ یعنی اتنی زخموں میں بھی انہیں صرف یہ فکر ہے کیا جو وعدہ ہم نے، جو عہد اپنے ذمے لیا تھا، جو ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر لی تھی، کیا ہم وہ ذمہ داری نبھا گئے؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں تم نے نبھا دیا، وَأَنْتَ إِمَامِي فِي الْجَنَّةِ، اور تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے۔ توجہ ہے، یہ مقام ہے ان انصار کا، ان اصحاب کا۔ امام نے فرمایا تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے، اور پھر انہوں نے وہاں پر ان دونوں شہداء وہاں پر شہید ہو گئے۔ مومنین اکرام، یہ انصار تھے۔ اور پھر ان انصار میں چند ایسے بھی انصار ہیں کہ جنہوں نے تمام دشمن کے اوپر بھی حجت تمام کی، اور ان میں ایک وہاب کلبی ہیں۔ وہاب کلبی وہ امام کے انصار ہیں کہ جو کربلا میں جب امام سے ان کی ملاقات ہوئی، ایک ملاقات ہوئی اور امام نے ان کو دعوت دی، تو یہ عیسائی مذہب پر تھے، لیکن یہ امام سے متاثر ہوئے اور فوراً امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کربلا میں آ گئے۔ اور پھر کربلا میں جا کر انہوں نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مسلمانوں پر کیسے حجت تمام کی؟ کہا کہ اے مسلمانوں، میں عیسائی ہوں اور ہم عیسائیوں نے تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں مارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے نبی کے نواسے کو اس طرح کربلا میں بے دردی سے شہید کر رہے ہو، ان کو اوپر پانی بند کر دیا ہے، ان سے جنگ لڑ رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حجت، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں اور ہمارے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، تو عمر سعد نے اعلان کیا کہ وہاب کلبی کو گھیرا جائے، اور پھر وہاب کلبی کو گھیر کر شہید کر دیا، اور پھر ان کا گلا، ان کا سر کاٹ کر ان کی والدہ کے اوپر، والدہ کی طرف پھینک دیا کہ لے جاؤ اپنا سر۔ تو دیکھیے گا کربلا کی ماں والوں کا کیا کردار ہے، کیا نمونہ ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا چند نمونے خواتین کے، کربلا کی خواتین کے۔ جب وہ سر ان کے پاس آیا تو انہوں نے وہ سر اٹھا کر واپس اس عمر سعد کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ اے عمر سعد، ہم جو راہ خدا میں صدقہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔
یہ کربلا والوں کا کردار. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. مومنین اکرام، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں وقفے ہیں، وقوف ہیں، یعنی رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، آیت کے بعد جگہ جگہ پر اوقاف رکھیں، وقف رکھیں، وقفے رکھیں تاکہ ٹھہرو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کو سمجھو. مومنین اکرام، یہ وہ کردار ہیں جو ہم مصائب میں سن لیتے ہیں اور دو آنسو بہا کر چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹھہریں، وقفہ کریں. قرآن کا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، وقفہ کرو، رکو، ٹھہرو اور دیکھو کہ یہ وہ کردار ہیں کہ اگر یہ کردار تم اپنا لیتے ہو تو تمہاری زندگی کی تمام مشکلات، تمہاری گھریلو مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور معاشرتی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی. ان پر رکو، ٹھہرو، ان کے کرداروں پر غور کرو. مومنین اکرام، یہ وہ کردار ہیں جو کربلا میں چند نمونے ہم تک تاریخ میں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ان کا کردار ہے اور باقی پوری زندگی ہم تک نہیں پہنچی. ان کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو وقت ان کا گزرا ہے، وہ سب کچھ بشریت کے لیے نجات کا اسوہ ہے، نجات کا رول ماڈل ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اس نیت سے لیں. مومنین اکرام، یہ کربلا کے کردار ہیں وہاب قلبی کہ جنہوں نے امام حسین کے اوپر اپنی اس طرح جان پیش کی. چند لمحوں میں امام سے ملاقات ہوئی اور امام کی معرفت پیدا ہوئی اور امام کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی. اور انہی کرداروں میں، انہی انصاروں میں ایک کردار جون کا ہے. جون وہ کردار ہیں کہ جو سیاہ پوست غلام تھے. یہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے. اور ابوذر غفاری آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخصیت ہیں جو اہل بیت کے اندر رچ بس گئے تھے. یعنی جو اہل بیت کا، اگر کوئی اہل بیت کا صحیح حق ادا کر سکا ہے تو وہ 3-4 شخصیات ہیں جن میں ابوذر غفاری کا شمار ہوتا ہے. اور پھر جب ان کی مائیت میں جون رہے تو وہ معرفت جون کے اندر بھی آئی. اور ابوذر غفاری کے بعد پھر یہ اہل بیت کے غلام بن گئے. اور جب صبح عاشور وقت ہوا تو امام حسین نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ اچھی زندگی گزارنے آئے تھے، لیکن اب ہماری زندگی کا اختتام ہے، لہٰذا تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو. تو جون نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مولا، جب تک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک زندگی اچھی گزر رہی ہو تو میں آپ کے ساتھ گزاروں اور جب آزمائش کا وقت آئے تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. اور پھر جون نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے بعد امام نے حضرت جون کو لڑنے کی اجازت دے دی. اور وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ مولا، یہ میں سیاہ پوست ہوں، میں سیاہ خون ہوں، سیاہ دم ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر کے اپنا نورانی چہرہ کل قیامت میں پیش کر سکوں اور اپنا سیاہ خون آپ کے خون کے ساتھ ملا کر سرخ خون کر سکوں. اور پھر امام نے اس بات پر ان کو اجازت دی. اور جب شہید ہو گئے تو امام، یہ وہ شخص تھے، یہ وہ امام کے غلام تھے کہ امام ان کی میت پر پہنچے اور ان کے رخسار پر رخسار رکھا. مومنین اکرام، جب انسان اپنے آپ کو اپنے مولا کی اطاعت میں گم کر دیتا ہے، در حقیقت ان انصار کا جو پیغام ہے، کربلا والوں کا جو پیغام ہے، کربلا کے جو کردار ہے، وہ ہمیں در حقیقت اطاعت بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نجات پا جاؤ تو اپنے امام کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ اور ان کی اطاعت کرو. اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ اپنے رسول اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، جو تمہارے امام ہیں، زمانے کے امام ہیں، ان کی اطاعت کرو. کربلا والوں کا پیغام اطاعت کا پیغام ہے. اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو اطاعت کرو. اور مومنین اکرام، یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کیسے اطاعت کریں، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دین کے اوپر اس طرح وفا کر کے دکھائیں. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ جنہوں نے کربلا والوں کو، کربلا کے کرداروں کو، کربلا میں موجود انصاروں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے، تو جاؤ دیکھو حزب اللہ کے لوگوں کو، جاؤ دیکھو انصار اللہ یمن کے لوگوں کو، اور جاؤ دیکھو امام خمینی کے ساتھیوں کو کہ جب دین پر وقت آیا تو اپنا سینہ پیش کر کر دفاع کیا. دین کا اوپر جب وقت آیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہٹ گئے. آپ دیکھیں، آپ ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، یہ جنگ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، دنیاوی جنگ نہیں تھی. یہ در حقیقت
وہی خیبر کی جنگ تھی کہ ایک زمانے میں خیبر سجا تو اس زمانے میں خیبر کو اگر کسی نے اکھاڑا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے. آج بھی یہ خیبر لگا, اس خیبر کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اولاد علی ابن ابی طالب سے ہے, وہ کربلا والوں سے ہے. مومنین اکرام, آج آپ دیکھیں جو اس جنگ کے اندر بڑے بڑے شہداء جنہوں نے شہادت پیش کی, یہ چاہتے تو اپنی دنیا بنا لیتے, سید حسن نصر اللہ, لیکن انہوں نے اپنی جان پیش کر دی, ٹنوں بم اپنے سینے پر کھا لیا. اور جو آپ نے نام سنے, جنرل باقری, جنرل سلامی, یہ وہ نام ہیں کہ اتنے مقدس یہ لوگ تھے. جب یہ جوان تھے, امام خمینی نے انقلاب برپا کیا, انقلابی تحریک میں شامل ہوئے, اور اس کے بعد جنگ مقدس جنگ لڑی جو گئی, دفاع مقدس جو جنگ لڑی گئی, اس کے اندر یہ شامل ہوئے. ان کی داڑیاں بھی نہیں تھی, جوان تھے, اور پھر ان کے بہت سارے ساتھی, ان کے رشتہ دار, ان کے بھائی شہید ہو گئے. اور پھر جب ان سے کوئی انٹرویو لیتا تو یہ آرزو کرتے کہ ہمیں بھی کاش شہادت ملتی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جنرل سلیمانی, جنرل سلامی اور جنرل رشیدی, یہ وہ کمانڈر تھے کہ جنہوں نے جوانی سے یہ عہد اپنے ذمے لیا اور پھر اپنے بڑھاپے تک اس عہد کو نبھا کر دکھایا. اور قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بہت سے ایسے شہداء ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد تمام کر دیا. اور امام حسین یہی آیت اپنے انصار پر پڑھتے تھے, جب کوئی انصار شہید ہو جاتا تو جا کر یہی آیت پڑھتے کہ تم نے اپنا عہد نبھا دیا, اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنا عہد نبھانے کے لیے ابھی تیار بیٹھے ہیں. مومنین اکرام, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں رول ماڈل نہیں دکھ رہے. کربلا کے رول ماڈلوں کو اگر آج اپلائی کیا ہے تو وہ ان انقلابی لوگوں نے اپنی معاشرے کے اندر اپلائی کیا ہے, اور آج کے یزیدیت کو للکارا ہے, آج کے طاغوتوں کو للکارا ہے, آج کے ظالموں کو للکارا ہے. آپ دیکھیں یمن کے لوگ انصار اللہ, جو جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے خود نہیں ہے, کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے, لیکن پیسے جمع کرتے ہیں, کچھ قوت جمع کرتے ہیں, اور بغیر کسی خوف کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ ہمت کہاں سے آئی؟ دنیا کی سپر طاقتوں سے لڑنا, یہ ہمت فقط اور فقط کربلا سے آ سکتی ہے. اگر کربلا نہ ہو, مکتب کربلا نہ ہو, تو انسان کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. مومنین اکرام, یہ فرش عزا, یہ گریہ, یہ عزاداری در حقیقت یہ کربلائی کردار پیدا کر رہی ہے. آپ نے سنا, یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے 313 صحابی پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا. 313 صحابی سے مراد جو علماء نے کی ہے وہ یہ نہیں کہ 313 ہوں گے بس اور پھر وہ لشکر ہوگا 313 کا, نہ, بلکہ 313 کمانڈر ہوں گے, 313 سپہ سالار ہوں گے, کہ ہر ایک سپہ سالار کے ایک دستہ ہوگا, ایک فوج ہوگی کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر نظام ولایت کی حکومت قائم ہوگی, جس کے ذریعے سے طاغوتوں سے لڑا جائے گا, جس کے ذریعے سے ظالموں سے لڑا جائے گا. مومنین کرام, دشمن نے یہ حدیث بہت اچھے طریقے سے سمجھ لی, اور اسے یہ نظر آنے لگا کہ اگر ایک حسن نصر اللہ ہو اور اس کے نیچے یہ پوری سپہ ہو, یہ کربلا کے ایسے عزادار, شجاع اور غیور عزادار ہوں, تو یہ ایک حسن نصر اللہ کافی ہے. اور پھر دوسری طرف سے ایک اگر انصار اللہ کا ایک کمانڈر ہو, اور اسی طرح ایران کے اندر مخصوص کمانڈر ہوں سپاہ کے, تو اگر یہ کمانڈر موجود ہوں گے تو یہ ایک ایک کر کے 313 بن جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے امام ظہور کر سکتے ہیں. لہذا انہیں یہ معلوم ہو گیا, احساس ہو گیا, اور انہوں نے ایک ایک کر کے ہر صحابی کو, ہر کمانڈر کو امام زمانہ کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا اس کو شہید کرنا شروع کر دیا. لیکن مومنین اکرام, ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ تم نے یہ تو سن لیا کہ 313 اگر کوئی سپاہی پیدا ہوتے ہیں تو وہ امام کے لیے آمادہ ہیں, امام کے ظہور کے قریب ہو رہا ہے, اگر ہم ان کو مار دیں گے, ان کو شہید کر دیں گے تو امام کا ظہور دور ہو جائے گا, امام کا ظہور ختم ہو جائے گا. اے نادانو, تم نے سمجھا نہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر تم ایک کے بعد ایک شہید کرتے رہو, لیکن یہ فرش عزا جب بیدار عزادار اس پر آئیں گے تو ایسے عزادار پیدا ہوتے رہیں گے, اور ایک دن آئے گا کہ یہ 313 کمانڈر اس فرش عزا سے تیار ہو جائیں گے. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. مومنین اکرام, جو موضوع آپ کے سامنے عرض ہوا میں خلاصہ کروں اور وقت ختم ہو رہا ہے کہ کربلا امام نے مدینہ سے
قیام شروع کیا اور کربلا کے آخری سجدے تک امام، اور اس کے بعد جو کچھ اسرا نے کیا وہ سب کچھ در حقیقت کربلا کے مقصد کو زندہ کر رہا ہے۔ جو عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس کی بنیاد رکھی، وہ ایسی عزاداری ہے جو زمانے کے یزیدیوں کو رسوا کرنے کے لیے ہے۔ مومنین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ گریہ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ گریہ کرو؟ بکا و بکا او ابکا او تباکی فلاح الواجب جنت الواجبہ، کہ جو شخص روئے رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں کیوں رونے کا حکم دیا گیا ہے؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، تاکہ تم ایسی عزاداری کرو، ایک احتجاج کرو کہ ہر نسل کے اندر یہ چیز ایجاد کر دو کہ جب لوگ آئیں پوچھیں کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں تو ان کو بتایا جائے گا کہ ان کے امام کے اوپر ایک یزید نے ظلم کیا تھا، اس ظلم کو یاد رکھنے کے لیے یہ روتے ہیں، اور جب ایسا رونا ہر نسل میں جاری رہے گا تو پھر کسی زمانے میں بھی یزید کامیاب نہیں رہے گا۔ یہ رونا اس لیے تھا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو یہ سمجھ لیا، بعضوں نے کہا کہ یہ روایت ہی درست نہیں ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ روایت ہے لیکن بس اب جیسے بھی رلاؤ، یعنی بکا او ابکا او تباکی، یعنی رلاؤ اور رونے جیسی شکل بناؤ، اب اس کے لیے جو کچھ بھی کرو۔ شہید مطہری نے اپنی کتاب حماسہ حسینی میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک عالم دین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو اس وقت رات کا وقت ہو گیا تھا اور عزاداری شروع ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک مصائب کا وقت ہوا اور اندھیرا کر دیا گیا ہے۔ اندھیرا کرنے کے بعد لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں، اور جب دوبارہ چراغ روشن کیا گیا، لائٹ جلائی گئی یعنی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، اور اس طرح کسی کے خون بہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس ذاکر سے پوچھا، روزہ خان سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ جو رونے جیسی شکل بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ لہٰذا یہ لوگ بہت سخت ہیں، یہ روتے نہیں ہیں، میں مصائب پڑھتا ہوں لیکن یہ روتے نہیں ہیں، لہٰذا میں نے ان کو رلانے کے لیے جیسے لائٹ بند ہوتی ہے پتھر مارتا ہوں، اور جس کے جہاں لگتا ہے یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رونے کا انہوں نے انداز نکالا۔ تو اس عالم نے کہا کہ اے نادان، اے بے وقوف، یہ تو جنت واجب نہیں کر رہا، اپنے اوپر دوزخ واجب کر رہا ہے، لوگوں کو اذیت دے کے، لوگوں کو تکلیف دے کے۔ مومنین اکرام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی طریقہ ہو، اب پتھر تو نہیں مارے جاتے، رلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ من گڑت روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ روایات جو بیان ہی نہیں ہوئی، جو ظلم ہوا ہی نہیں ہے، وہ ظلم بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو رونا آئے۔ نا مومنین کرام، نام حسین ہی ایسا ہے کہ اگر یہ حسین کا نام آئے تو انبیاء یہ گواہی دیتے ہیں کہ انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، نام ہی ایسا ہے۔ لیکن یہ رونا کیوں ہے؟ یہ حدیث کیوں ہے؟ یہ حدیث درست ہے لیکن یہ کیوں ہے کہ تم رلاؤ اور رونے جیسی شکل بناؤ، تاکہ جب تم رو گے تو تمہارے زمانے کا ظالم رسوا ہوگا۔ مومنین اکرام، رونا ہے، لیکن رونا ایک کوفیوں کا رونا تھا، کوفی بھی رو رہے تھے، اور کوفہ کا بازار سجا ہوا تھا اور کوفی داڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ جناب زینب آئیں اور منبر پہ کھڑے ہو کر بیوی نے فرمایا یا اہل الکوفہ، بیوی نے پہلے فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ، اور پھر لکھا ہے پن ڈراپ خاموشی ہو گئی، صرف اونٹ کے گلے میں گھنٹی تھی، اس گھنٹی کے بجنے کی آواز آ رہی تھی اور سب خاموش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد بیوی نے خطبہ فرمایا کہ یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکونی اخی، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، کیا تم میرے بھائی کو رو رہے ہو؟ بیوی نے فرمایا اسی طرح روتے رہو اور تمہارے آنسو نہ رکیں، جو داغ تم نے میرے بھائی کے قتل کا اپنے دامن پہ لگایا ہے تم اسے اب قیامت تک نہیں چھڑا سکتے۔ بیوی نے خطبہ دیا، بیوی نے ان کے رونے کو ٹھکرا دیا، لیکن خود بھی بیوی گریہ کر رہی تھیں اور جناب ساجدین بھی پوری زندگی گریہ کرتے رہے۔ وہ کون سا گریہ تھا؟ جناب ساجدین کا گریہ در حقیقت یزید کو رسوا کرنے والا گریہ تھا۔ جناب سکینہ کا گریہ بازاروں اور درباروں میں گریہ در حقیقت یزید کو رسوا کرنے والا تھا، کہ اگر یہ جناب زینب کا گریہ نہ ہوتا، اگر یہ عزاداری کی بنیاد نہ ہوتی تو آج یزید پاک ہو جاتا، آج یزید بھی رضی اللہ ہو جاتا، اگر جناب زینب کی یہ عزاداری نہ ہوتی۔ اس عزاداری کے ذریعے سے یزید کو رسوا کر دیا۔ مومنین اکرام، ایسی عزاداری، مومنین اکرام، آج جو مجلس ہماری منسوب ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میں چاہتا ہوں کروں۔ امام کی شہادت کے دن ہے، ایک روایت کے مطابق 17 صفر اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر ہے۔
امام کی شہادت پر امام کا ذکر ہو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ سے مامون رشید نے بلایا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، اور امام کو پابند کر کے زبردستی بلایا گیا. توجہ کریے گا، عزاداری کس چیز کا نام ہے امام رضا کی سیرت میں ہم سمجھیں. عزاداری در حقیقت امام رضا اپنی سیرت سے سمجھا رہے ہیں. امام سجاد اور جناب زینب کی سیرت میں آپ نے پڑھی ہے عزاداری، لیکن امام رضا سے سمجھیں. جب امام رضا کو بلایا گیا تو امام رضا نے تمام اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر رو. مومنین اکرام، امام رضا کیوں گریہ کروا رہے تھے؟ ابھی امام زندہ تھے، امام شہید نہیں ہوئے. کیوں گریہ کروا رہے تھے؟ در حقیقت امام رضا اس وجہ سے گریہ کروا رہے تھے کہ جب اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی تو یہ مدینہ والے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ رونے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا ظالم نے، طاغوت نے اپنے زمانے کے امام کو بلایا ہے، وہ جلا وطن کرنا چاہتا ہے. جب یہ بتایا جائے گا تو لوگ قیام کریں گے اور اپنے امام کا دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے. لیکن مومنین کرام، تاریخ نے لکھا کہ اس امام کے در پر لوگ خمس لینے تو آتے رہے، لوگ اپنی حاجات لے کر تو آتے رہے، لیکن جب امام کے پاس آنے کا وقت تھا اس وقت لوگ نہیں آئے. اس وقت لوگ نہیں آئے اپنے امام کے در پر جب آنا چاہیے تھا. لیکن امام نے یہ گریہ کر کے بتایا کہ یہ جب رونے کا وقت آئے گا، یہ رونا اپنے امام کے لیے ہے، ظالم کو رسوا کرنے کے لیے ہے. اور مومنین اکرام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کیا گیا، اور جلا وطن کر کے امام کو طوس میں پہنچایا گیا. اور جب امام کو طوس پہنچایا گیا تو پھر امام کی بہن فاطمہ بنت موسیٰ، جنہیں معصومہ کم سے جانا جاتا ہے، انہیں اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور وہ اپنے بھائی کے پیچھے مدینہ سے ایران، خراسان کی طرف انہوں نے سفر کیا. عزادارو، در حقیقت معصومہ کم نے سیرت زینبی کو زندہ کیا. امام رضا کی مظلومیت لوگوں کو شہر در شہر بتاتی رہیں، لیکن عزادارو سلام ہو جناب زینب پر، جو مصائب آپ پر پڑے وہ کسی اور پر نہیں پڑے. عزادارو، معصومہ کم تو اپنے بھائی کے بغیر آئیں اور کم تک پہنچیں اور پھر بیمار ہوئیں اور وہیں پر شہید ہو گئیں. لیکن جناب زینب کی مظلومیت دیکھیے گا. جب مدینہ سے قافلہ نکلنے لگا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہن آئیں اور کہا کہ مولا آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو امام نے فرمایا، بہن زینب جاؤ، پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کر آ جاؤ. عزادارو، گئیں شوہر کے پاس اور جا کر کہنے لگیں، اے عبداللہ، میں شریعت کی پروردہ ہوں، شریعت ہمارے ہی گھر سے نکلی ہے، مجھے معلوم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جایا جاتا، لیکن اگر تو نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی نا تو پھر یہ یاد رکھنا میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی. عزادارو، یہ زینب ہے جو یہ کہہ رہی ہے مدینے میں کہ اگر مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تو میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی. اور عزادارو، شب عاشور کربلا میں جب امام نے فرمایا، بہن زینب کل ہمارے جدا ہونے کا وقت ہے، تو بے ہوش ہو کر گر گئی. امام ہوش میں لائے اور ہوش میں لا کر نہ جانے کیا بات بیوی کو کی. پھر اس کے بعد جناب زینب نے وہ ذمہ داری سنبھالی، امام کے مشن کو اپنے کندھے پر لیا. عزادارو، وہی زینب جو مدینے میں کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہی زینب جو اپنی بھائی کی شہادت کا سن کر بے ہوش ہو گئی، لیکن اب صبح عاشور آیا، اپنے بھائی سے جدا ہوئی اور اپنے بھائی سے جدا ہونے کے بعد روتی رہی، کہتی رہی، مالن مالن یا ابن زہرا، اے ابن زہرا ٹھہر کے جائیے. لیکن عزادارو، نہ بے ہوش ہوئی نہ مری بلکہ زندہ رہی، کیونکہ معلوم تھا حسین کا پیغام پہنچانا ہے. اور عزادارو، پھر وہ وقت بھی آیا کہ شمر لعین حسین کی پشت پر خنجر لے کر کھڑا ہوا تھا، اور جناب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑا ہو کر روتی رہی، گریہ کرتی رہی، لیکن نہ بے ہوش ہوئی اور نہ ہی
دنیا سے رخصت ہوئیں کیونکہ اپنے امام کا پیغام پہنچانا تھا۔ عزادارو، عظمت زینب ہم درک نہیں کر سکتے، بہت عظیم مقام ہے۔ اور عزادارو، معصومہ کم کو جب معلوم ہوا کہ جناب امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے تو پھر معصومہ کم بھی شہید ہو گئیں، بیمار ہو گئیں اور شہید ہو گئیں، لیکن جناب زینب پر سلام ہو کہ اپنے بھائی کے جنازے پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے جنازے کے ٹکڑے ہاتھ سے اٹھا کر فرماتی تھی اللہم تقبل ھذا القربان، خدا ہماری یہ قربانی قبول کیجیے۔ عزادارو، یہ وہ زینب تھی، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور عزادارو، جب امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے طلب کیا تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا سلط کو کہا کہ اے ابا سلط، میں دربار میں جا رہا ہوں، اگر جب میں واپس آؤں اور رومال میرے سر پر ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ عزادارو، امام رضا دربار میں گئے اور اس لعین نے امام کو انگور کھلائے اور 3 انگور کھانے تھے کہ امام کی حالت متغیر ہو گئی اور امام باہر آئے، دیکھا کہ امام کے سر پر رومال پڑا ہے۔ ابا سلط نے کوئی سوال نہیں کیا، امام کمرے میں چلے گئے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں مجھے آواز آئی، میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک بچہ موجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے بچے تو کون ہے؟ کہا کہ میں محمد تقی ہوں۔ میں ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تو کیسے آیا؟ میں نے تو تجھے نہیں دیکھا۔ کہا کہ تو مدینے میں تھا۔ امام فرماتے ہیں ابا سلط، کیا تو نے نہیں سنا کہ کربلا میں جب ہمارے جد کو شہید کیا گیا تو انہیں دفنانے جناب سجدۃ الساجدین آئے تھے؟ عزاداروں میں امام فرماتے ہیں ابا سلط، میں اسی جد کی اولاد ہوں جو کوفہ سے کربلا میں آ سکتے ہیں تو میں مدینہ سے خراسان میں بھی آ سکتا ہوں۔ پس عزادارو، امام کو غسل و کفن دیا گیا اور پھر عزادارو آخری جملے ہیں، آج تابوت اٹھے گا امام رضا کا، سنیے گا اس امام کا تابوت کیسے اٹھا۔ اگرچہ مکار اور عیار اور ایک غدار ایک لعین نے دکھاوے کے لیے امام رضا کا تابوت اٹھایا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ خراسان کے اندر امام رضا کا تابوت اٹھا، لیکن عزادارو سلام ہو اس پر کہ جس کا تابوت نہیں اٹھا، جس کا جنازہ کربلا کی زمین پر، تپتی زمین پر پڑا تھا، جسے کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا۔ قربان میرے مولا پہ ہو جان ہماری، مقروض میرے مولا کی یہ دنیا
ہے ساری، یہ مرتبہ ہو کے بھی غریب الغربا ہے مظلوم بے یہ میرا مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، ہے آل پیغمبر کی اطاعت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے مظلوم یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا روتے ہیں فرشتے بھی سمیع اور زماں بھی، یہ لاغو قلم عیش بری کون و مکان بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا دل زہرا علی والا نبی والا مصحف کربلا والا سخی داتا میرا مولا میرا آقا مصحف کربلا والا ہے چلا تنہا لیے کنبا علم لے کر خدا والا مصحف کربلا والا کربلا والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا ہوا پامال جس طرح نہ ہو پامال کوئی مولا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا ہے لڑا 9 لاکھ تیروں سے مسافر کربلا والا ہے ہوا محروم بچوں سے مسافر کربلا والا ہے جدا غازی ہوا جس کا جو تنہا ایک لشکر تھا جو تھا مشق و علم والا مسافر کربلا والا مسافر ہے جو آیا رن میں جھولے سے مسافر کربلا ہے بجھا کے پیاس تیروں سے مسافر کربلا والا ہے ہنساتی رہے ستم کھا کر وہ پیاسا وہ علی اصغر ہوا قربان بابا پر مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا ہے چھپاتی رو کے اندر تھا مسافر
ہے بہن نے دور سے دیکھا مسافر کربلا والا، نجف کی شاہزادی نے ہماری آقازادی نے کہا مارا گیا بھیا مسافر